اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کا سب سے پہلے ذکر اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تذکرہ ورقہ بن نوفل سے کیا۔ تیسرا شخص جسے اس امر کا علم ہوا وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امر کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں تھا، انہوں نے اس صورتحال کو خود محسوس کر لیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گھر میں رہتے ہوئے گفت و شنید سے محسوس کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں ان کا تعلق مذہب سے ہے اور وہ عیسائیت کی طرح ہیں، تو وہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو گئے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بالیقین مان لیا تھا۔ اس کے بعد کسی قریبی رشتہ داروں اور غلاموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ ان ایمان لانے والوں میں حضرت سعد، بی بی آمنہ کا بھتیجا الظہیر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عبیدہ، حضرت ابو سلمان اور کئی دیگر اصحاب شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متولیان کعبہ اور اقربا میں اسلام کی تبلیغ اس لیے سب سے پہلے کی تھی کہ ان کی بدولت دوسرے لوگوں پر خوشگوار اثر پڑے گا اور لوگ ان کی تقلید میں بھی اسلام کو قبول کر لیں گے۔ ان لوگوں میں بعض شہر کی انتظامیہ میں بھی شامل تھے اور بعض متولی اور مجاور بھی تھے۔ کعبہ کے متولیوں میں اس وقت دو گروہ بن گئے تھے، ایک وہ تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کا ساتھ دیا، اور دوسرے وہ کہ جو آپ کا انکار کرتے تھے۔ اس مخالف گروہ کا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان ایک مالدار تاجر تھا، وہ مکہ میں نسل در نسل پیشہ تجارت میں امتیازی حیثیت کا حامل تھا۔ جب کبھی عربوں کو قومی سطح پر جنگ میں شریک ہونا پڑتا تو ابو سفیان ہی لڑنے والوں کی مالی اعانت کیا کرتا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، وہ بھی تجارتی امور میں دلچسپی لیتی تھی۔ ابو سفیان مکہ کے سرداروں میں ایک مضبوط مقام رکھتے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محض ذاتی بنا پر ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بہت بڑا محاذ کھول دیا تھا۔ لیکن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ تبلیغ اسلام میں ان مزاحمتوں کی پرواہ کیے بغیر لگے رہے۔ یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رہا۔ بمشکل 40 آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے۔ یہ 40 افراد بھی قریبی رشتہ دار، ان کے غلام، گھریلو خواتین اور چند ایک ناکام تاجر تھے۔ انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نئی تعلیمات انسانی زندگی کے مصائب اور مشکلات کو کس طرح آسان کرتی ہیں اور انہیں دور کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فروغ اسلام کٹھن محنت، قربانی، ایثار اور خدمت گزاری کا متقاضی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اپنے پرانے مذہب کو چھوڑنے کی راہ میں سخت مزاحمت موجود تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد فرد ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ واقعی
شخص واحد تھے کہ جنہوں نے محض اپنے ذہن و فکر کی روشنی میں اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر اپنایا اور ان تعلیمات پر تا حیات کاربند رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان سے پختہ ہے۔ محدود تبلیغ اسلام کے دوران میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی مصروفیات بدخواہوں سے مخفی نہیں تھیں۔ تبلیغ کی خاطر آپ کبھی کسی ساتھی کے گھر جاتے اور کبھی کسی ساتھی کے گھر، کبھی کبھار صحرا میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ اسلام کے پروانوں کی محافل رفتہ رفتہ کھلے عام بھی ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سب سے زیادہ مخالف آپ کے چچا ابو لہب تھے۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ آپ کی بیٹی رقیہ بیائی ہوئی تھی، اور اس طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل اسلام کے دوسرے دشمن ابو سفیان کی بہن تھی۔ ام جمیل اسلام اور رسول اللہ کے خلاف ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ ان کا سارا قبیلہ متحد رہے، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی اور لوگوں میں ایک طرح کی خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبرائیل امین خدا کی جانب سے تبلیغ کا پیغام دے چکا تھا۔ آپ اللہ کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتے تھے، لہٰذا آپ نے ان مخالفتوں کے باوجود اپنا فریضہ تبلیغ جاری رکھا۔ پھر آخر 42 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمطابق 612 عیسوی میں کھلم کھلا اور علل اعلان تبلیغ اسلام کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔